ایک دو دن نہیں، 14 سال قید کاٹی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے، 4 دفعہ گھر کی کرکی ہوئی، انگریز نے بار بار گھر کو گرایا، بچوں تک کو قید کیا گیا۔ مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی ان کے بیٹے، مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی دوسرے بیٹے، بیٹاؤں تک کو سزا دی گئی، بچیوں کے کانوں تک کیسے بالیاں اتار لی گئی، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انگریزوں نے اسٹیشن کے اوپر جو پانی پینے والے مٹکے ہوتے ان پہ بندہ بیٹھ کے پانی پلاتا تھا، تو گورنر جنرل کا حکم آیا کہ مٹکے ایک کی بجائے 2 کر دو، ایک مٹکے پہ لکھو ہندو پانی، ایک مٹکے پہ لکھو مسلمان پانی۔ اب اسٹیشن پہ آواز لگنے لگی جب ٹرین آتی تھی، ہندو پانی پی لو، مسلمان پانی پی لو، اور لوگ ڈرتے تھے انگریز کے خلاف بولے کون؟ یہ جو آج چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو ملتے ہیں نا 2 منٹ میں لائیو ہو کے کسی کے خلاف بھی بول رہے ہیں، ارے یہ آزادی دلوائی ہے تب بول رہے ہو، یہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، تب آج ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے۔ انگریز کے دور میں کوئی نہیں بولتا تھا، ان کو پتا تھا کہ ادھر بولیں گے ساتھ ہی میں جیل جانا ہوگا، ادھر بولیں گے ساتھ ہی میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ہندو پانی مسلمان پانی کے مٹکے لگائے گئے، لوگ خاموش تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ انگریز یہ کیا کر رہا ہے۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی پھر اٹھے، یہاں بازار ہے گھاس منڈی چوک، وہاں بہت بڑا اجتماع کیا، سارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کو بلایا، فرمایا چاہتے ہو ملک آزاد ہو جائے؟ چاہتے ہیں آپ کے ملک آزاد ہو جائے؟ سب نے کہا چاہتے ہیں۔ فرمایا چلو پھر آج مٹکے تڑوا دیے جائیں، جب ایک پانی پیئیں گے تب ملک سے انگریز کو نکالا جائے گا۔ اور پھر یہاں سے لے کے پشاور تک سارے اسٹیشنوں کے مٹکے تڑوائے گئے۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے اس میں بھی سزا کاٹی، تب اس ملک کی آزادی قریب آئی۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ایمانداری سے کبھی اتحاد اٹھا لو گے نا، ایمانداری سے، تو اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں کوئی بھی اس صف کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے 10 سال قربانی دی، کسی نے 20 سال قربانی دی، کوئی 50 سال لڑا ہوگا۔ مسلمانوں نے انگریز کے خلاف 362 سال تک لگاتار لڑائی لڑی، صرف اس لیے کہ اس ملک سے انگریز کا قبضہ اس لیے نکل جانا چاہیے کیونکہ اس ملک کے لوگ آزاد ہیں اور آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں۔ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے بڑا چہرہ ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جب مجھے پہلی دفعہ انگریز نے پکڑا سول نافرمانی کے ایجیٹیشن میں تو 1 سال کی سزا دی گئی۔ جس دن سزا ختم ہو رہی تھی تو ڈپٹی کمشنر جو لدھیانے کا تھا اس نے جج کو کہا، سی جی ایم کو، کہ جیل کے اندر جا کے عدالت لگا کے مولانا پر ایک اور مقدمہ ہم نے دائر کر دیا، اس کی سزا بھی آج ہی سنا دو۔ تو لدھیانہ جیل میں عدالت لگائی گئی، یہ بالکل سامنے تھی جیل، یہاں سول اسپتال کے سامنے۔ آپ جب اس سڑک پہ جائیں گے جو ٹی پوائنٹ کے اندر جہاں نامدھاریوں کا سمارک بنا ہوا ہے، جب کمرہ عدالت لگ گیا جیل میں، جج صاحب کا نام تھا ودیا ساگر، درجہ اول کے مجسٹریٹ لدھیانہ میں، سن 1923۔ جج صاحب نے سرکاری گواہوں کی گواہی سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ مولانا آپ کو انگریز کے خلاف تقریر کرنے کے لیے، آپ کو انگریز کے خلاف بولنے کی وجہ سے 1 سال کی سزا اور دی جا رہی، کیونکہ جو آپ نے امرتسر میں تقریر کی اس کی رپورٹیں آ گئیں، اس کے مطابق آپ کو 1 سال سزا اور دی جاتی ہے۔ تو مولانا کا کوئی بات نہیں، مجھے قبول ہے۔ جب اس نے فیصلہ لکھ دیا، جج صاحب جب کرسی سے اٹھے تو مولانا کے قریب آئے اور کہا کہ مولانا صاحب مجھے پتا ہے کہ سزا نہیں بنتی، لیکن جو لدھیانے کے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انگریز، ان کا حکم ہے کہ آپ کو سزا دینی ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ سزا زیادہ ہے، جرمانہ زیادہ ہے، مشقت کی سزا ہے، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا آرڈر ہے۔
تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے ایک بہت بڑی قیمتی بات جج صاحب کو کہی تھی. فرمایا جج صاحب آج مجھے جنگ آزادی کے پہلے پڑاؤ میں، نوجوان تھے اس وقت، 18 سال عمر تھی صرف، نوجوان تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے ابھی. کہنے لگے مولانا صاحب مجھے زندگی کے پہلے پڑاؤ میں آزادی اور غلامی کا فلسفہ سمجھ آ گیا. آپ دیکھیں خدا کی قدرت، آپ جج کی کرسی پر بیٹھ کر انگریز کے غلام ہیں اور میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی ایک آزاد ہندوستانی ہوں. یہ آزادی اور غلامی، یہ آزادی اور غلامی کا فلسفہ ہے. ایک دو دن نہیں، 14 سال قید کاٹی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے. 4 دفعہ گھر کی کرکی ہوئی، انگریز نے بار پر گھر کو گرایا، بچوں تک کو قید کیا گیا. مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی ان کے بیٹے، مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی دوسرے بیٹے، بیٹاؤں تک کو سزا دی گئی، بچیوں کے کانوں تک کے سے بالیاں اتار لی گئی. تب یہ ملک آزاد ہوا ہے. پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں ہم سے کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، کئی لوگ بار بار کہتے ہیں کہ کربلا کا میدان قتل گاہ ہے. کربلا کا میدان قتل گاہ نہیں ہے، کربلا ہماری یونیورسٹی ہے. کربلا سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کتنا مرضی طاقتور ہو جائے اس کے آگے گردن جھکائی نہیں جا سکتی ہے. کربلا ہماری قتل گاہ نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی ہے، ہماری شجاعت گاہ ہے. کچھ لوگ رو کے اس کے اصل مقصد کو چھپانا چاہتے ہیں، ڈر گئے ہیں نا. کئی ڈرووں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لیں، کئیوں نے اس طرح واقعات بیان کرنے شروع کیے کہ ہم روتی رہیں، اس شجاعت کو بھول ہی گئے جو حضرت امام حسین نے دکھائی. آمنہ کے لال نے ضعف کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود گھوڑے پہ سوار ہو کے جو شجاعت دکھائی اس کی بات ہی نہیں کر رہے. بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا جو مقصد ہے اس کی بات ہی نہیں کر رہے. جھوٹی باتیں کئیوں نے بنا لی، کئیوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لی. ایک انہوں نے، ہمارے ہونے والوں نے بھی ایک گھڑی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے ایک سفر سے واپس جہاد سے، اور فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے آ رہے ہیں، جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. مطلب یہ جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے گئے تھے یہ چھوٹی بات ہے، اور یہ جو نماز روزہ سکھائیں گے یہ بڑی بات ہے. لکھ کے لے جاؤ تختی پہ، ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے. اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مجرم ہوں گے رسول اللہ کے. کسی بخاری میں نہیں، نسائی میں نہیں، ابو داؤد میں نہیں، اپنے پاس سے گھڑ لی. کیوں؟ کیونکہ بزدل ہے نا، اس لیے رستہ نکالا کہ بھئی اپنی جان کیسے بچ جائے. سنو افضل جہاد کس کو کہتے ہیں، میڈیا والے بھی سنو. امام صاحب خطبہ دیں گے نا جمعے کا، تو خطبے میں ہر جمعے کو کہتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ نے کہا. فرمایا افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا افضل جہاد وہ ہے جب بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے. افضل جہاد کون سا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ والا افضل رکھیں گے پھر تو شاید قربانی دینی پڑ جائے، پھر تو شاید کہیں اندر نہ جانا پڑ جائے. تو یہ والا افضل کاٹ کے وہ والا افضل لے آئے کہ جی یہ چھوٹی بات ہے. اگر اپنی آپ عقل لڑا لیں، اعمال کب تک زندہ ہیں؟ جب تک یہ نبض چل رہی ہے. اعمال کب تک زندہ ہیں؟ جب تک نبض چل رہی ہے. اور وہ کہتے جی نفس کے خلاف لڑنا بڑا جہاد ہے، اور اگر یہ نفس ہی بند ہو جائے پھر تو معاملہ ختم ہے تمہارا، پھر تو کوئی معاملہ نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نفس کے خلاف. ارے نفس ہے ہی نہیں، جہاں جا رہے ہو اللہ کے راستے میں نفس ختم ہے، وہاں کٹ گیا تو ختم ہو گیا. تو وہ بڑی بات ہوئی، نفس کے ختم ہو جانا، نفس کا قربان ہو جانا بڑی بات ہے. کہ نفس چلتا بھی رہے اور پھر گناہوں سے بچ جائے وہ بڑی بات ہے. کچھ اپنی عقل بھی لڑائے کہ اعمال تب تک ہیں جب تک بندہ زندہ ہے.
اور اسلام نے کہا کہ افضل ترین جہاد سچ بولنا ہے. فرمایا ایسے دور میں سچ بولنا جب لوگ سچ بولنے کو گناہ سمجھتے ہوں, جب لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہوں, جب لوگ سچ بولنے سے گھبراتے ہوں, جب لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اسلام کو توڑ مروڑنے والے جتنے غدار پیدا ہوں گے قیامت تک, ایک بات یاد رکھیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس دین کو, اللہ نے فرمایا میں قائم رکھنا ہے. اللہ نے کہا میں نے قائم رکھنا ہے. اب کئی آئیں گے, کئی بیچ میں سے نکل جائیں گے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم رہے گا. اس لیے ہمیشہ آزادی اور غلامی کے فلسفے کو یاد رکھیں. مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے کہا نا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی غلام ہیں, میں کٹہرے میں کھڑا ہو کے بھی آزاد ہوں. تو یہ فلسفہ دیا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آزاد ہندوستان میں ہم اپنے ملک کی خدمت کریں. آزاد ہندوستان میں آپ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں. ہمارا ملک ہمیں جب کسی کام کے لیے بلائے, کسی بات کے لیے اس کو ضرورت ہو, تو ہم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنے ملک کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آئیں, اپنے ملک کا فائدہ کریں, اپنے ملک کے نقصان کو روکیں. یہ باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, اور وہ کب پوری ہوں گی؟ جب ہم سچے پکے دین والے بن جائیں گے. یہ جتنے مسلمانوں نے دیش کے لیے قربانیاں دیں, ان میں سے کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں تھا, کوئی ایک بھی بد دیانت نہیں تھا. ان کی ایمانداریوں کی وجہ سے آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں فلاں فلاں تھے جنہوں نے قربانیاں دی. اور اگر ہم بھی انشاءاللہ ایمانداری سے وقت گزاریں گے, آنے والا دور آپ کو بھی یاد کرے گا. تو دعا کیجئے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سارے بات نوٹ کر لیجئے. کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیگیں بانٹ دیں اللہ راضی ہو جائے, کچھ چاہتے ہیں کہ بکرے ذبح کر کے دے دیں تو اللہ راضی ہو جائے. جب تک لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑیں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. جب تک مظلوم کی چپکے سے مدد نہیں کریں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں اگر وہ پریشان حال ہے تو ان کی مدد کیجیے. اگر آپ مدد کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہندو ہے, سکھ ہے, دلت ہے, مسلمان ہے, میرا برادری کا نہیں, تو پھر ضائع ہے. سونے رسول نے کیا ہے, انسانوں کی مدد کرنی. اپنے قریب کے لوگوں کی مدد کیجئے, جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, جن کے پاس رزق نہیں ہے, جو مجبوریوں میں پھنسے ہیں, جو بیمار ہیں, جو پریشان حال ہیں, آپ ان کی مدد کریں. آپ یقین کریں, آپ ان کی مدد کریں گے, اللہ کی مدد آپ کے لیے آ جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.